کہ ہاں صاحب جب ہم انڈیا سے آئے تھے تو یہ ہوا تھا، اور جب ہم مثال کے طور پہ کراچی آئے تھے تو یہ ہوا تھا، اور فلاں رستے میں یہ ہوا تھا۔ شاہد کاظمی صاحب مرحوم و مغفور، ڈرامہ نگار، ادیب، شاعر، پی ٹی وی پر جو ڈرامے لکھتے تھے اور ڈائریکٹر بھی رہے، شاید ہمارے عزیزوں میں تھے، میرے والد کے کلاس فیلو تھے، خیرپور کے تھے۔ وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں ایک ڈرامہ لکھ رہا ہوں اور وہ سچا ڈرامہ ہوگا کہ جب ہم ہندوستان سے آئے تھے تو کیا ہوا تھا۔ اب اور کچھ مت بتائیے گا آپ۔ وہ واقعہ جس کو انہوں نے قلم بند کیا، وہ فرمانے لگے جب ہم ہندوستان سے ہجرت کر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں، دھوڑلی کے تھے وہ، ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کا قتل عام ہمیں نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگے میں تو چھوٹا تھا، ہم 4 5 6 بہن بھائی تھے، ہمارے ابا نہ جانے کہاں تھے، ہمارے تایا چچا کوئی کہیں اپنی جان بچا رہا تھا، کوئی کہیں۔ ہماری اماں نے ہم 5 اور 6 چھوٹے چھوٹے اوپر تل کے بہن بھائی، 5 اور 6 بہن بھائیوں کو لے کر ہماری ماں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں جان بچا رہی تھی ہماری، کہ کسی طرح میرے بچے بچ جائیں۔ اور آنکھوں کے سامنے لوگوں کو ذبح ہوتے ہوئے ہم دیکھتے تھے، اور لوگوں کو تڑپتے ہوئے ہم دیکھتے تھے، اور عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہوئی ہم دیکھتے تھے۔ یہ منظر ہم اس بچپن میں دیکھ رہے تھے۔ ہماری ماں ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رستہ پار کر کے لے جا رہی تھی، جو مجھے یاد ہے، مجھے جو خود انہوں نے بتایا۔ اور ہماری ماں رستہ پار کر کے لے جا رہی تھی تو اچانک وہ ڈنڈے اور کلہاڑیاں لے کر جو مارنے والے تھے وہ جب آنے لگے تو ہماری ماں کچھ درختوں کی اور جھاڑیوں کی اوٹ میں لے جا کر انہوں نے ہمیں چھپا دیا، اور وہ بالکل قریب سے، یعنی یہاں چھپے بیٹھے ہیں، بالکل قریب سے وہ رستے سے گزر رہے تھے، مارنے کے لیے مسلمانوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اسی اثنا میں میری بہن جو دودھ پیتی بہن تھی، اس نے رونا شروع کیا، میری ماں نے اس کا گلا دبا دیا، مار دیا بچی کہ میرے اور بچے بچ جائیں۔ یہ کتنا بڑا کام تھا، کتنا بڑا جگر تھا ایسے لوگوں کا، کہا صرف اس وجہ سے کہ روئے گی تو یہ ہمیں سب کو مار دیں گے، تو اس بچے کو ہی مار دو۔ میری ماں نے اس کا گلا دبا دیا، اور پھر گھنٹوں روئی ہیں اس کے میت کو گود میں لے کر، اور پھر وہیں جھاڑیوں میں ہی میرے بہن کو یا بھائی تھے اس کو وہیں دفنا دیا۔ ابھی کوئی ان واقعات کو بتائے نا۔ 14 اگست کو اب تو پاکستان سے محبت کرنے کے وہ طریقے ہی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی بتائے نا بھائی یہ بنا کیسے؟ ان بچوں کو جب تک پتہ نہیں چلے گا اس میں کتنا خون گیا ہے، کون بتائے گا؟ یہ بزرگ بتائیں گے، یہ جن پر گزری ہے وہ بتائیں گے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، میری مراد صرف یہی موضوع نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا بولیں گے، زمانے کو کیا جواب دوں گا، نہیں، کوئی کچھ بھی بولتا رہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں وہ کام کروں گا۔ اب آ گئی بچوں کو سمجھ میں؟ یہ 6 صفتیں جن کے پاس ہیں نا، وہ ہے مولائی، جن میں یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ، یہ 6 صفتیں جن میں ہیں وہ ہے توحید کو اور رسالت و نبوت اور مولا علی کی ولایت کو ماننے والا۔ ان 6 صفتوں کو در حقیقت تشیع کا ضابطہ اخلاق بھی کہا جا سکتا ہے۔ تشیع کا ضابطہ اخلاق ہے یہ 6 صفتیں۔ اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے وہ لڑتے نہیں ہیں، کافروں سے وہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مثبت ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو، مثبت کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، ان کی لغت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، یہ ان کی زندگیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی، پھر انہیں اللہ رسول اور علی مولا کی ولایت ملے گی، اور جس نے اللہ رسول اور علی مولا کی ولایت کو برداشت کر لیا، قبول کر لیا، تو پھر اسے حزب اللہ بنا دیا جائے گا۔ اور حزب اللہ ہمیشہ کامیاب رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ان کی لغت میں ہارنا لکھا ہوا ہی نہیں ہے، ان کی لغت میں ہارنے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ جیتتے رہیں گے، کامیاب رہیں گے، وہ اکیلے بھی ہوں گے تو جیتیں گے۔